مرحبا 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 عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی فخر ہندوستان فخر ہندوستان قاضی عبد الہادی مرحبا 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 اللہ اس کو کور کر لوں گا. چند منٹ بات کریں گے آپ سے پھر انشاءاللہ دعا. الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وإذا قال تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ پتھر بھاری ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. برسوں میں نمازی بن نہ سکا من اپنا پرانا پاپی تھا. برسوں میں نمازی بن نہ سکا. معزز نوجوانان اسلام، پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، اور اسٹیج پر عظیم المرتبت استاد الاساتذہ والد محترم عارف باللہ الصالح شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب مظاہری دم فیوضہم، اور ہماری پس پردہ اسلام کی شہزادیوں اور ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں
دنیا کی سب سے انمول کتاب قرآن کریم سے نوازا ہے۔ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کا شعور سمجھانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کی کریمی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے ہماری ذات کے اوپر رحم فرمایا ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں بغیر مانگے، بغیر مجاہدے کے، بغیر مشقت کے، بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے، بغیر ابتلا کے، بغیر کسی دشواری کے اندر ڈالے اللہ نے نعمت عظمی عطا فرما دی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی کریمی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں زمانے کے اندر کہ میری طرح جسم رکھنے والا، میری طرح نگاہ رکھنے والا، میری طرح زبان کو اپنے منہ کے اندر رکھنے والا، ہاں میری طرح اللہ کی دی ہوئی عقل کو اپنے دماغ میں رکھنے والا ہر ایک انسان دنیا کے اندر گھومتا پھرتا نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم اس سے معلوم کرتے ہیں بتلا کیا تیری زندگی اللہ کے رسول کے مطابق گزر رہی ہے؟ بتلا کیا تیری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے؟ تو ہاں وہ پھر گردن ہلاتا نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے اجی مفتی صاحب، اجی قاضی صاحب، جس نے وقت کی نماز ہاتھ لگ جاتی ہے نماز ادا کر لیتا ہو، ہاں ہاں میں جمعے کے دن 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آ جاتا ہوں، ہاں ہاں مفتی صاحب میرا شمار مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، میری پیدائش مسلمانی گھرانوں میں ہوئی ہے۔ لیکن میری زندگی کا طرز یہودیوں کا، میری زندگی کا طرز عیسائیوں کا، مجوسیوں کا، اللہ کے دشمنوں کا، اللہ کے رسول کے باغیوں کا، ہاں میرا چہرہ دیکھ لیا جائے، میرا لباس دیکھ لیا جائے، ہے مسلمانوں اگر ہمارا دل دیکھ لیا جائے، اگر ہم سے کوئی سوال کرے، ان بڑے بڑے اکابرین میں سے اٹھ کر یہ اللہ والے آئیں اور آنے کے بعد یوں کہیں او بڈھے کے غیور نوجوانوں اور بڈھے کے غیور مسلمانوں بتلاؤ یہ تمہیں اللہ نے نگاہ دی ہے، کیا یہ تمہاری نگاہ اللہ کی مرضی کے مطابق دیکھتی ہے؟ ہمارا جواب انکار میں ہوگا، ہم کہیں گے نہیں، ہماری نگاہ تو گندی چیزیں دیکھنے پر مصروف ہے، ہماری نگاہیں تو غیر محرمات کے اوپر نگاہ ڈالنے پر مصروف ہے۔ حد تو یہ ہو گئی آج کا نوجوان، ہاں یہ اپنی قرابت داری کو بھول گیا، اپنی عزت و عصمت کو بھول گیا، ہاں یہ نوجوان ہے اور یہ کہتا ہے یہ میرے چچا کا گھر ہے، یہ میرے تائے کا گھر ہے، یہ میرے ماما کا گھر ہے، یہ میرے اپنوں کا گھر ہے اور یہاں ایک خوبصورت لڑکی ہے، میری نگاہ تو اس گھر پر اٹکی ہوئی ہے۔ کل تک جس کو اپنی بہن کہتا تھا، کل تک جس کو اپنی عزت کہتا تھا، کل تک جس کی عصمت کا محافظ بنتا تھا، آج کا یہ نوجوان ان گھروں کے اندر ڈولے ڈال رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے اور اپنی نگاہوں کو ناپاک کر رہا ہے۔ اگر یوں کہہ لیا جائے بتلاؤ یہ نگاہ تمہیں اللہ نے دی تھی، اس نگاہ سے تو تمہیں قرآن دیکھنا چاہیے تھا، ان علماء کی زیارت کرنی چاہیے تھی، ان نگاہوں سے تو تمہیں اللہ کی مقدس کتابیں دیکھنی چاہیے تھی۔ کیا آپ کی نگاہ پاک ہے؟ ہم کہیں گے ہماری نگاہ گندی ہو گئی ہے۔ اگر ہم سے معلوم کر لیا جائے اللہ نے آپ کو یہ زبان دی ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، جاؤ اس نعمت کا اندازہ ان لوگوں سے لگاؤ، ان لوگوں سے معلوم کرو جن کو اللہ نے گویائی کی طاقت سے محروم کر دیا ہے، جو اپنی زبان سے اپنی بات کو کہنے سے بھی قاصر ہے۔ اگر آپ بولنے والوں سے اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ ہاں آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، کیا آپ کی یہ زبان
اللہ کے کلام کو پڑھتی ہے، اللہ کے نبی کی منشا کے مطابق بولتی ہے، تو آج کا یہ ہمارا مسلمان یہ کہے گا نہیں، ہماری زبانوں سے اگر نکلیں گے تو گانے کے الفاظ نکلیں گے، ہماری زبانیں اگر کھلیں گی تو کسی کی غیبت کرنے کے لیے کھلیں گی، اگر ہماری زبانیں کھلیں گی تو کسی کے لیے دشمنی کی آگ بھڑکانے کے لیے کھلیں گی، اگر ہماری زبانیں کھلیں گی تو اپنے ہی بھائی اپنے ہی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے کھلیں گی۔ ہے مسلمان، اگر ہم سے سوال کر لیا جائے کیا تو ایمان والا ہے تو ہم کہہ تو دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم اللہ کے رسول والے ہیں، لیکن سوال کیا جائے تیرے جسم کی نعمتیں کیا اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی ہیں تو کہتے ہیں نہیں۔ ہم سے سوال کر لیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ دل دیا ہے، کیا اس دل کے اندر تم نے اللہ کے رسول کی محبت کو بسایا ہے؟ یہ دل اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ہاں نوجوانوں، مسلمانوں، اس دل کی قدر و منزلت کو اگر جاننا ہے تو یہ جان لیجئے، یہ ڈاکٹر صاحب میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو سمجھائیں گے۔ ہاں ان کا کہنا یہ ہے اور ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو انسان، وہ عزت والا انسان، وہ دولتوں والا انسان، وہ فخر کرنے والا انسان، وہ بڑی بڑی جائیدادوں کا مالک، وہ تمام کا تمام یکدم ڈھیر ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، صرف اس دل کی دھڑکن بند ہو جانے کی وجہ سے کسی کام کا نہیں رہتا۔ ہم سے سوال کر لیا جائے اللہ نے آپ کو یہ دل دیا تھا، یہ دل اس لیے دیا تھا آپ اس دل کے اندر ان علماء کی محبت رکھیے گا، یہ دل اس لیے دیا تھا اس دل کے اندر اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کو بسائیے گا، یہ دل اس لیے دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی سنتوں کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیجیے گا۔ قرآن نے آ کر کہا، میں نہیں کہتا، میرا قرآن کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میرے قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اور میرے محبوب آپ اپنی امت کے ان گنہگاروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بن جائے، اللہ کے محبوب بن جائے، اللہ والے بن جائے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس دل کے اندر اپنے اللہ کی محبت کو بسانا ہوگا، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس دل کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کو محفوظ کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر یہ دل ہمارا کامیاب کہلائے گا۔ لیکن آج جب ہم جیسے گنہگاروں سے، مجھ جیسے گنہگار سے یہ سوال کر لیا جائے، یہ دل تو اللہ کے کلام کو رکھنے کے لیے تھا، کیا تیرے دل کے اندر اللہ کے احکامات ہیں؟ تو میں کہوں گا نہیں نہیں، میرے دل کے اندر تو بغض ہے، میرے دل کے اندر تو حسد ہے، میرے دل کے اندر تو کینہ ہے، میرے دل کے اندر تو دشمنی ہے۔ ہم یہ پوچھیں کیا یہ دشمنی غیروں کے لیے ہے؟ کیا یہ دشمنی اسلام کے مخالف کے لیے ہے؟ ہم یہ اگر سوال کر لیں کیا یہ دشمنی اللہ کے باغیوں کے لیے ہے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں، یہ کام سارے کے سارے میرے اپنے بھائیوں کے لیے ہیں، جن کے لیے میرا محبوب جو کہتا ہوا چلا گیا، المسلم اخو المسلم، یہ مسلمان کا بھائی ہے، یہ جسم کی مانند ہے۔ آپ جیسے کسی انسان کے انگلی کے اوپر چوٹ آ جائے، پیر بھی حرکت کر جاتا ہے، دماغ بھی حرکت کر جاتا ہے، آنکھیں بھی برسنے لگ جاتی ہیں، مجھے اور آپ کو تو اللہ کے محبوب نے جسم کی طرح کہا تھا، لیکن
میں لگ گیا آپ کو مخالفتیں پہنچانے کے لیے، میں لگ گیا آپ کے دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم، میں ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کر بڈھے کے غیور مسلمانوں، میرے اپنے بھائیوں، آپ تک یہ بات پہنچاتا ہوں۔ آپ نے جو یہ جملے کہنے شروع کر دیے اور آپ نے اپنے دل کے اندر کسی کی طرف سے بغض و کینہ رکھنا شروع کر دیا، آپ جانتے ہیں آپ کتنا بڑا کام کر گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ تو یہ خیال کرتے ہیں میرے جملے سے ہوتا کیا ہے؟ ہاں، میرے جملے سے تو ہوگا یہ کہ اس کا نقصان ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے سے اگر کسی ایک انسان کے دل کو ذرہ برابر بھی تکلیف ہو گئی، بڑی جسارت کے ساتھ ان عظیم المرتبت علماء کے قدموں میں رکھ کر آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہو۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ہے ایک انسان کھڑا ہو اور وہ اپنے ہاتھ میں کدال لے، اپنے ہاتھ میں ایک پھاوڑا لے اور خانہ کعبے کا سفر کرے اور خانہ کعبے کو جائے اور اپنے ہاتھوں سے ڈھا آئے، اور پھر بنانے والے عقیدت مند اس خانہ کعبے کو بنائیں اور یہ پھر ڈھائے۔ اس طرح سے یہ انسان 70 مرتبہ یہ عمل کرے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ہے ایک انسان کے دل کو ذرہ برابر تکلیف پہنچانے والے کو اس 70 مرتبہ خانہ کعبہ ڈھانے والے سے زیادہ گناہ ملے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آپ میرے اپنے ہیں، اگر اپنا اپنوں کو نہ کہے تو ہمدردی نہیں ہے۔ ایک انسان ہے وہ آگ کی طرف کو جا رہا ہے اور ایک آدمی یوں کہہ دے ہاں ہاں جاؤ جاؤ راستہ صاف ہے، اور آگے جا کر وہ آگ میں جل جائے، ہاں آگے جا کر وہ آگ میں جل جائے، تو پھر اس کو ہمدردی نہ کہا جائے گا۔ لیکن ایک انسان ہے وہ اس کا پیر پکڑ لے، اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس کی تھوڑی میں ہاتھ ڈال دے اور یوں کہہ دے میرے بھائی آج کچھ بھی ہو جائے تجھے اس راستے پر نہیں چلنے دوں گا، اور پھر بعد میں اس کو پتا چلے میرے اس نے جو میرا یہ راستہ روکا ہے یہ اس لیے روکا ہے کہ اس راستے کے اوپر آگے جا کر جلنا تھا، تو پھر ہم اس کے احسان مند ہو جائیں گے۔ ہاں کہیں گے یہ ہمارا مشفق تھا، ہمارا محب تھا، ہمارے ہم سے ہمدردی کرنے والا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس نے جلنے سے بچا دیا۔ بڈھے کے غیور مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی زبانی ہم لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے۔ اگر ان اداروں کے چلنے کے باوجود، آپ کی اتنی قربانیوں کے باوجود اور ان علماء کی اتنی رفاقتوں کے باوجود اگر ایک انسان بھی جہنم کا حقدار ہو گیا، رب کعبہ کی قسم ہمارے راتوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے وارث کہلانے والے ہم لوگ ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے اس کائنات کے لیے ہمیشہ اپنی زندگی کو رلایا ہے، اپنے آپ کو تڑپایا ہے۔ وارث کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلے۔ ایک دور آیا میرے اور آپ کے آقا کا دنیا سے آخری وقت ہے اور رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ ہاں میرے اور آپ کے آقا کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا بیماری کی شدت کے اندر مبتلا ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ آپ کی عیادت کے لیے آتے چاہتے ہیں اور آنا جانا لگا ہوا ہے۔ آپ کی ازواج اور آپ کی بیٹیاں اللہ کے رسول کے سرانے پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہاں تمام کے تمام صحابہ اب یہ خیال کرتے ہیں انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی فطرت کے اندر یہ بات ہوتی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کو بلا لیا جائے، اپنے عزیزوں کو بلا لیا جائے، ان کو کچھ نصیحتیں کر دی جائے تاکہ میرے بعد کی زندگی وہ آسانی کے ساتھ گزار لے۔ آج صحابہ موجود ہیں، ازواج موجود ہیں، بنات محمد موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں سب یہی خیال کرتے ہیں اب میرے آقا فاطمہ
فاطمہ کو بلائیں گے, علی مرتضیٰ کو بلائیں گے, عثمان غنی کو بلائیں گے, ام کلثوم کو بلائیں گے, ہاں میرے آقا اب حسن حسین کو بلائیں گے. سب کا خیال یہ بنتا ہے, سب کا مزاج یہ بنتا ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم میرے اور آپ کے آقا کے یہ لب جنبش کرتے ہیں, یہ لب ہلتے ہیں, لوگ کان لگاتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا, میرے اور آپ کے آقا آپ کی فکر میں میری فکر کے اندر تڑپ رہے ہیں, رو رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں, ہے میری امت کے لوگوں اپنی زندگی کا خیال رکھیے گا, اللہ کے محبوب بن کر اپنی زندگی گزاریے گا. میرے اور آپ کے آقا اپنی اولادوں کو بھول جاتے ہیں, اپنے گھرانے کے لوگوں کو بھول جاتے ہیں. الصلاۃ 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 کی ندائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں, ادھر ایک دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, ادھر بی بی فاطمہ وہ گھمارے غصے کے چلا کر کہتی ہے, کون بدو ہے اور کون دیہاتی ہے, ادھر میرے باپ کی جان پر بن آئی ہے, ادھر تجھے اندر آنے کی اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے. میرے اور آپ کے آقا, میرے اور آپ کے آقا یہ فرماتے ہیں, او فاطمہ, او میری آنکھ کے تارے, او میرے لخت جگر, تو نہیں جانتے آج یہ تیرے دروازے پر جو دستک دے رہا ہے یہ ملک الموت ہے, یہ اسرائیل ہے, یہ تیرے باپ کی بدولت ہے کہ جو یہ آج اجازت لے کر اندر آ رہا ہے. وہ ملک الموت آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے, یا رسول اللہ نے آپ پر لاکھوں سلام بھیجے ہیں, میں اسرائیل بھی آپ پر لاکھوں سلام بھیجتا ہوں, اللہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے. اگر کوئی بڑا ادھیکاری آج یہ خبر بھیج دے, او مفتی صاحب ذرا ہم سے ملاقات کر لیجئے گا, جب تک سکون نہ ملے گا, جب تک آدھے گاؤں میں یوں کہتا نہ گزر جاؤ, آج جانتے ہو مجھے ڈی ایم صاحب نے بلایا ہے, آج جانتے ہو مجھے فلاں ادھیکاری نے بلایا ہے, آج احکم الحاکمین میرے اور آپ کے آقا کو بلا رہا ہے. میرے اور آپ کے آقا چاہتے تھے لبیک کہہ دیتے, اسرائیل سے کہہ دیتے میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, لیکن مسلمانوں جانتے ہو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا چلنے کے لیے تو تیار ہوں, لیکن اسرائیل یہ بتا میری امت کا میرے بعد کیا ہونے والا ہے. اسرائیل کہتے ہیں مجھے تو جتنا حکم ملا اتنا میں نے کام کیا, یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ آپ کی امت کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے. میرے اور آپ کے آقا کہتے ہیں جاؤ تو پھر اللہ سے پہلے میری امت کی امان کی, میری امت کی امان کی بات کو یہ قبول کرا کر آؤ, تب میں جانے کے لیے تیار ہوں. میرے اور آپ کے آقا کا, میرے اور آپ کے آقا کا وہ قاصد اللہ کے دیار میں جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ہاں ایک انسان نے ایک گناہ کیا, میں نے ساری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. کسی نے کم تولنا شروع کیا, میں نے آسمانی عذاب نازل فرما دیے. کسی نے جھوٹ بولنا شروع کیا, میں نے ساری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن اے میرے محبوب چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں, جاؤ ہم کہتے ہیں اور آپ کو دلاسا دیتے ہیں آپ کی امت کو تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا. یہ میرے اور آپ کے آقا کی, میرے اور آپ کے آقا کی دعاؤں کا ثمرہ ہے, جو آج میں جھوٹ بولنے کے باوجود بھی زندہ ہوں, آج میں کم تولنے کے باوجود بھی زندہ ہوں, اپنے دلوں کو سیاہ کرنے کے بعد بھی زندہ ہوں, میں اپنے بھائیوں کی بغاوت کرنے کے بعد بھی زندہ ہوں, ورنہ تو اللہ کا عذاب کب کا آ گیا ہوتا. ہاں نوجوانوں, مسلمانوں, ان جلسے جلوس کا مقصد صرف آپ سے پیسہ لینا نہیں ہوتا, بلکہ اگر آپ کو یہ باتیں بتلائے بغیر تو یہاں سے رخصت کر دیا تو آپ کے ساتھ میں نا انصافی ہوگی, آپ کے ساتھ میں حق تلفی ہوگی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں
کہ ہماری زندگی آج تک جتنی غفلت میں گزری ہے وہ گزری ہے، آج کے بعد ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کر ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم مصمم کر کے اٹھیں گے اور یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زندگی اگر ہوگی تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، اگر زندگی ہوگی تو نبی کی منشا کے مطابق ہوگی، تاکہ کل قیامت کے دن میں یوں کہہ سکوں میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی جاں فرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی جاں فرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کرتے ہیں انشاءاللہ وعدہ اللہ تعالیٰ میں گنہگار کی زندگی کو بھی اپنی منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی عہد کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بتلائیں انشاءاللہ 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 العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی سنتوں والی زندگی میسر فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔